میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد کو حکم دیا، فرمایا حوصلہ بڑا کر، حوصلہ بڑا۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو۔ لفظ بڑے حسین ہے حدیث میں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی، بڑے بڑے حسین لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہے تو اس سے بغض نہ رکھو، بیوی سے بغض نہ رکھو۔ اگر کچھ عادتیں ناپسند ہے تو کچھ ایسی بھی ہوگی جو تمہیں بڑی پسند ہو، جو پسند ہے ان پر توجہ کرو۔ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے مرضی کی شادی کی، میں بات شروع میں کہہ چکا ہوں، بچے نوجوان انہوں نے ایک سنت بڑی حفظ کر لی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب سنت ہے مرضی کی پسند کی شادی کرنا جائز ہے۔ میں کہ صرف یہی جائز نہیں، اور بھی بڑی سنتیں ہیں، کسی اور پہ بھی توجہ کریں آپ حضرات۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض نہ رکھو، کچھ عادتیں اگر ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، میں لندن میں وکالت کرتا تھا، اس نے آ کے کہا کہ بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تم نے تو پسند کی شادی کی ہے۔ کہا ہاں، اب میں طلاق دوں گا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو نہ ایسا کر، نہیں جی مجھے دینی ہے۔ کہتے اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی، میں غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ کہتے اب میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا، بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا، طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لے، میں نے نہیں طلاق دینی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے۔ اب وہ کیا کہا؟ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہو، ادھر دیکھو جو پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے، یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بد خلق ہے، بد اخلاق ہے، کام کاج نہیں کرتی، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے 18 سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس گندے معاشرے میں یہ اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی۔ حضور کی حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا۔ تم کو نہیں لے گا؟ کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ میرے رسول کا مسلمان ہو جا، پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا۔ بزرگ ہے شاہ صاحب تو میرے پاس اپنے ایک عقیدت مند کا کیس لے کر کے آ گئے، مجھے آ کہنے لگے ان کی بات سنیں۔ میں نے کہا یار تیرے 6 بچے، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو ان بچوں کو دیکھ، اتنے خوبصورت بچے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں تو نے طلاق دی؟ کہنے لگا اس نے کوئی 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگی ہے، اور کل تو اس نے جملہ اس طرح کا، جب طلاق ہوئی تو اس دن اس نے جملہ اتنا سے اس نے مجھے کہا اگر باپ کا ہے تو دے طلاق۔ اب لوگ بھی 100 کھڑے تھے تو میری غیرت کا مسئلہ بن گیا، تو اشتعال کون دلاتا؟ اب سنیں ترمذی کی حدیث، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں۔ اتنی دور بندہ ہوگا کہ 500 سال کا سفر ہے، اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بیوی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر شرعی وجہ کہ بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گئی، بغیر وجہ شرعی کے اگر کسی عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بیوی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، ایک مرتبہ بھی۔ اور جو روز کہے دن میں 6 مرتبہ کار فارغ 6 معنی دار یہ حدیث رٹائے اور انہیں سمجھائے کہ گھر ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی۔ اور یاد رکھیں شیر آ گیا، کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ روز حوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا، کسی نہ کسی دن شیر بس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان چمٹے گھر ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ نہ مرد حوصلہ کرتا ہے نہ عورت حوصلہ کرتی، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرے۔ اور ہاں بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو تو صبر کرے، حوصلہ کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کرے، مرد کو حکم ہے حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے۔ ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو، مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، اسے قتل ہی کر دیا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم
सिहाबा में सबसे ज्यादा तगड़ा और रसूल पसंद आ गया, गुस्से के लिहाज से सबसे तगड़े हैं, जल्दी गुस्सा आता। एक शख्स कहता है मेरी भारे तगड़े कबीले में शादी हो गई, बीवी मेरी बड़ी सख्त थी, उसके लबो लहजे में बड़ी सख्ती थी, वो कबीला बड़ा मालदार था तो मैं बात नहीं करता था। एक दिन मेरी बीवी ने बड़े सख्त जुमले कहे तो मैं जनाबी उमर के पास आ गया। तो जो है आप दोस्तों, कहते हैं हजरत उमर के पास आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी की शिकायत करने आया, मेहरबानी करें। तो कहते हैं जनाबी उमर अंदर से उठे तो उनकी जौजा बोलने लगी, कहने लगी बस आ गया आपको कोई बुलाने वाला, अभी 5 मिनट नहीं हो गए थे आपको आए, सारा दिन आप मस्जिद में रहते हैं, सारी रात आप चेहरे पे नकाब डाल के गलियों में घूमते हैं, इतनी ड्यूटी आप करते हैं, घर ये मेरा अकेली का है, बच्चे मेरे तलाक है, आपको कुछ ख्याल होना चाहिए, कुछ तवज्जो करें। वो शख्स कहते हैं वो बीबी बोलती रही और जनाब उमर हंसते रहे, और उनकी मुस्कुराहट भी मैं सुन रहा था। जब आप बहुत ज्यादा मुस्कुराए ना तो वो भी मुस्कुराने लगे, जौजा भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी अब क्या कहते हो? तो जनाब उमर कहने लगे क्या ये रहा हूं कि अगर तेरी बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं, और अगर है तो मैं खड़ा होता हूं, सुना ले कोई और भी है तो। ये बात कह के बाहर आए ना जनाब सैयदना उमर फारूक, तो वो शख्स खड़ा था, आपने फरमाया कैसे आए हो? कहने लगा हजरत जी मेरी एडी तो नहीं डाटी, मैं तो आया था अपनी बात करने, तो ये तो लफ्ज ज्यादा सख्त है, वो इतनी सख्त नहीं है जितनी ये है, तो जरा कबीला सख्त है तो मैं शिकायत करने आया था, तो ये तो आपका मामला भी उसी तरह का है। जनाब उमर का जो जवाब है बड़ा कीमती है। आपने फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है, लफ्जों का उसल देखिए, ऐसे नहीं कि बीवी कोई काम भी न करे और मुफ्त की चढ़ाई करे, वो भी दुरुस्त नहीं है। फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है, मैं घर नहीं होता तो मेरे बिस्तर को पाक रखती है, किसी की जरूरत नहीं मेरे बिस्तर को देख भी जाए, मेरे बच्चों को जब मैं बिस्तर पे बुलाता हूँ आती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मैं बाहर ही रहता हूँ घर के, लेकिन घर की जिम्मेदारियां सारी उसने अपने कंधों पे ले ली है। फरमाया मेरे मिजाज में जलाल है, मैं रोज ऊंचा बोलता हूँ तो सुनती है, मेरी बीवी है ना, मैं उसका लिबास वो मेरा लिबास है, कभी कभी वो ऊंचा बोलती है तो मैं भी सुन लेता हूँ, बीवी जो मेरी है, मेरी बीवी है ना। एक जुमला मेरे आला हजरत का है और आला जुमला है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, वरना वजाहत हो नहीं सकती, जगह ऐसी है कि वजाहत नहीं हो सकती। आला हजरत फरमाते हैं जब मियां बीवी होते हैं, उस रिश्ते में कोई उनके पास कोई वो किसी के सामने नहीं होती, अजीब मामला है कि जब झगड़ा करते हैं तो सारी दुनिया को बताते हैं, लड़ाई करते हैं तो सारी दुनिया को शामिल कर लेते हैं, जब तू मियां बीवी था तो कोई शामिल नहीं था। फरमाया तू उसका लिबास है, वो तेरा लिबास है, तू अपने झगड़े में भी अब किसी को शामिल है, बहुत मजबूरी बन जाए तो कुरान ने हुक्म दिया है कि 2 उधर से लोग बुलाओ 2 उधर से हकम बुलाओ, वो बहुत मजबूरी, लेकिन हर बात की शेयर करना। और औरत इश्तियाल अंगेजी भी दे लेती है, उसके लबो लहजे में बाजू का इतनी सख्ती होती है, माए बहने नाराज ना हो, लेकिन एक शौरी बात कर रहा हूँ। आके लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं तलाक हो गई तो 3 तलाकें दी तो क्या मैं कभी हो गई तलाक? कहने लगे जनाब मैं गुस्से में था। मैंने कहा तलाक तो खैर गुस्से में ही होती है, लेकिन मर्द गुस्से में तलाक देता है, गुस्से